الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 17واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں کے اندر جو اللہ کے ہاں محترم عظمت والے 4 مہینے ہیں، ذی الحجہ بھی ان مہینوں کے اندر داخل ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بڑا محترم اور عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا یہ نظام بنایا ہے، اس وقت سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت کی عبادات کی جاتی ہیں وہ خاص طور پر اسی مہینے میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں وہ عبادات نہیں ہو سکتی۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، باقی کسی مہینے میں حج نہیں ہوتا۔ قربانی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ ایام تشریق، یہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ بھی مخصوص اسی مہینے کے ساتھ ہے، باقی دنوں کے اندر نہیں ہے۔ تو بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو خاص طور پر اس مہینے میں کی جاتی ہیں، باقی مہینوں میں نہیں کی جاتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے ہاں بڑا عظمت والا ہے، احترام والا ہے۔ محدثین کے نزدیک اس بات میں اختلاف ہوا کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سے افضل ترین کون سا عشرہ ہے، افضل ترین کون سے دن ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں دنوں کا اعتبار کیا جائے تو پھر پورے سال کے دنوں میں سے یہ جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ عشرہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ پورے سال میں صرف ایک ہی دن آتا ہے۔ حاجی لوگ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے۔ اور اگر راتوں کو دیکھا جائے تو راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے۔
اس لیے اگر راتوں کے اعتبار سے کوئی عشرہ افضل ہے تو وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور دنوں کے اعتبار سے اگر کوئی عشرہ افضل ہے تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر بالخصوص ان 10 دنوں کو ہم نے ایسے نہیں گزارنا جیسے پہلے گزر رہے تھے، بلکہ اس کے اندر خاص طور پر ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور جن اعمال کی ترغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے ان پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام، جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں سالوں کے اندر 360 دن ہیں، ما من ایام، جتنے بھی دن ہیں، کسی دن میں بھی اللہ رب العزت کو العمل الصالح فیہن، کہ اگر اس دنوں کے اندر کوئی عمل کیا جائے، احب الی اللہ، اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی نیک عمل کیا جائے اللہ کے ہاں وہ بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر عبادت کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے وقت کو فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر، ویسے باتوں کے اندر گزار دینا یہ اچھی مناسب بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیا ان حدیث کے اندر ان اعمال کی کیا فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں کے اندر، چونکہ 10واں دن جو ہوگا وہ عید کا دن ہوگا، تو ان 9 دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کو ثواب اللہ کی طرف سے ایسا ملتا ہے جیسے کہ 1 سال کے روزے اس نے رکھے۔ ایک دن کا روزے رکھنے کا ثواب اللہ کی طرف سے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کے اندر، ذی الحجہ کی جو یہ ابتدائی 10 راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر کوئی آدمی قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا رہتا ہے، تلاوت میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، اس کو ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم یہ 10 دنوں کو کس طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جانوروں کو لینے کے لیے جاتے ہیں منڈی کے اندر، ٹھیک ہے خریدنے چاہیے، قربانی ہے، سنت ابراہیمی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کتنے اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ رات کو نکل گئے، عشاء کی نماز نکل گئے، پوری رات منڈی کے اندر گھومتے رہے، صبح کی نماز بھی چلی گئی۔ یہ کون سی ایسی عبادت ہے جس کے اندر دوسری عبادات کو چھوڑا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ترغیب دے رہے ہیں کہ اس راتوں کے اندر، ان کے دنوں کے اندر خاص طور پر اللہ کو جو کیا جانے والا عمل ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں ان دنوں کو عام دنوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر چونکہ حاجی لوگ حج پر گئے ہوئے، حاجی لوگ حج کریں گے، تو یہ دن بڑے خاص دن ہیں، اس لیے اس کو ویسے نہیں گزارنا۔ تو ایک عمل تو یہ بتایا کہ اس کے دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے، اور دوسرا عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 9 دنوں کے اندر خاص طور پر، ان 9 اور 10 دنوں کے اندر خاص طور پر اس کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ الفاظ، ان کلمات کا ورد خاص طور پر کیا جائے، جتنا اضافہ ہو سکتا ہے ان کلمات کو پڑھیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کسی بھی حالت میں ہے، یہ ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ اور پھر تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر قربانی تک، اگر کسی نے قربانی کرنے کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں اس سال قربانی کروں گا اور اس پر قربانی واجب بھی ہے، تو اب اس پر مستحب عمل یہ ہے کہ یہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو مت کاٹے، یہ 10 دنوں کے اندر نہیں کاٹے، یہ چھوڑ دے۔ ابھی جیسے پرسوں رات کو چاند نظر آ گیا، اگر ابھی تک کسی نے بال نہیں کٹوائے تھے یا ناخن نہیں کاٹے تو باقی 8 دن جو باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر بھی نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی لوگ جب حج کے لیے احرام پہن لیتے ہیں تو حاجیوں کے لیے منع ہوتا ہے کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہ بال نہیں کاٹ سکتے، اس لیے تم بھی ان کے اس عمل کے اندر مشابہت اختیار کر لو۔
تم بھی ان کے اندر اس عمل کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، جب اللہ کی رحمتیں حاجیوں پر نازل ہو رہی ہوں گی، اگر ہم حاجیوں کی مشاہبت اختیار کریں گے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی اس طرح نازل ہو جائے گی۔ اور امید ہے کہ جو اس وقت حاجیوں کی مشاہبت اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو حج کی ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ حج کے لیے اس کے لیے اسباب عطا فرما دیں گے، اس کے لیے آسانی والے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی بھی خاص طور پر اگر کسی نے ابھی تک بال نہیں کاٹے اور اگلے 8 دن تک اس کے لیے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے کہ یعنی شرعی طور پر اس پر کاٹنا ضروری بھی نہیں، تو پھر اس وقت تک جو ہے یہ 10 دن تک انتظار کر لے، جیسے ہی قربانی ہو جائے پھر اس کے بعد اپنے زائد بالوں کو کاٹ لیا جائے اور ناخنوں کو کاٹ لیا جائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی آدمی نہیں بھی کرتا اس پر عمل، ناخن کاٹ لیتا ہے یا بال کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور ایک اور چوتھا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 9 دن تک تو آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھنا ہی ہے، لیکن جیسے ہی 9 ذی الحجہ آئے گی، اگلے جمعے کی دن 9 ذی الحجہ آنے والی ہے، 9 ذی الحجہ جیسے ہی آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 9 ذی الحجہ کے لیے بھی ایک خاص عمل بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، جیسے کہ اگلے جمعے جو آنے والا ہے ہمارے ہاں یوم عرفہ، عرفے کے دن جو آدمی روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب تو وہ ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے دونوں سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، عصر کی نماز بھی اس میں شامل ہے، ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ یہ الفاظ کہنا ہر مرد اور عورت کو پر ضروری ہے۔ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کو پر یہ الفاظ کہنے واجب ہیں ہر نماز کے بعد۔ اور پھر یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی دوبارہ قضا بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات ایسی رکھی جن کی کچھ نہ کچھ قضا ہے۔ نماز رہ گئی اس کی قضا ہے، روزہ رہ گیا اس کی قضا ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ الفاظ نہیں کہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مجھے الفاظ کہنے چاہیے تھے ان دنوں کے اندر، میں نہیں کہہ سکا، اس کی قضا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جب 9 ذی الحجہ شروع ہو اس وقت فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ الفاظ کہنے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی آپ نے خواتین کو سمجھا دینا ہے۔ مردوں کو اوپر لازم ہے کہ اتنی اونچی آواز میں کہے کہ ان کی اپنی آواز اپنے کانوں تک آ جائے، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر کہیں گی۔ تو یہ ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 9 ذی الحجہ تک۔ پھر اس کے بعد ہے 10 ذی الحجہ۔ یہ جو 10 ذی الحجہ ہے اس دن کے اندر بھی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے 2 عمل کی۔ ایک عمل اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن عید کی نماز پڑھی جائے، عید کی نماز پڑھی جائے، عید کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ اور دوسرا عمل اس دن کہا کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس دن قربانی کی جائے، اور پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا وہ ہے لاجک ہے، کیوں کی جاتی ہے، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ تھا اور ان کو حکم آیا تھا۔ حکم کیسے آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اب خواب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب ترین چیز ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے، اب سوچ رہے ہیں کہ کیا اس پر عمل کروں، کیا کرنا ہے۔
پھر دوسرے دن پھر آیا، کون سی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، تیسرے دن پھر خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر میں چھری گھما رہا ہوں، پھیر رہا ہوں۔ سمجھ گئے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کر دو۔ اب یہ اشارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو سب سے بڑی، بہت بڑی آزمائش تھی، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہو کہ تم جا کر اپنے بیٹے کو جاؤ ذبح کرو، اس طرح نہیں کہا، اشارہ ہے، اور پھر ہمیں حکم دیا ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم جب بھی آ جاتا اس پر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حکم براہ راست نہیں ہے، اشارے کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور پھر حکم بھی کیا ہے اشارے کے اندر، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اکلوتا بیٹا ہے، بیٹا اور ہے ہی نہیں، 90 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا اور بھی نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ اور پھر کب حکم ہوا؟ یہ اس وقت حکم ہوا جب بیٹا جوانی کو قریب البلوغت ہوتا ہے، اس وقت تو بچپن میں بچہ بہت ہی زیادہ پیار لگتا ہے باپ کو، تو جب بچہ جب بڑا ہو رہا ہے اس وقت حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے ذبح کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قبول کر قربانی دینی ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا۔ اب دیکھو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف اشارہ آیا، ہمیں حکم ہوتا ہے کتنی چیزوں کا، اور ہم دعوے دار ہیں ملت ابراہیمی کے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہم کیا اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑتے تو نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اشارے پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اللہ کے صراحتاً حکم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہم اپنے بیوی کے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا ہے یہ موسیقی، یہ گانے، یہ سب حرام ہیں، چھوڑ دو، شادی کے موقع پر سارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے صرف اشارے پر عمل کیا، اور تم تو صراحتاً احکامات الہی کو چھوڑے، اس لیے مکمل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ ایک تو یہ حکم ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، اے فاطمہ جب تمہارا قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو، تم آؤ اپنے جانور کو خود دیکھو۔ ہاں اگر اس طرح ترتیب ہے گھر کے اندر کسی جگہ پر محرم کوئی باہر سے کسی کو بلایا نہیں ہے، تو پھر جس کی قربانی ہے محرم عورتیں ہیں تو وہ بھی اپنی قربانی کے قریب آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ ماحول ہی نہیں ہے، ہم کسائی کو بلاتے ہیں، نامحرم کو بلاتے ہیں، وہاں پر پھر عورتوں کو جو ہے نہیں بلایا جائے، پھر عورتوں کو وہاں پر باہر نہیں کھڑا کیا جائے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ ابھی نیچے گرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں ان کے بالوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی ترغیب دی، اور نہ کرنے والوں کے بارے میں کہا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی جس پر قربانی واجب ہو چکی ہے اور قربانی وہ گنجائش ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا، ظاہر سی بات ہے ہر بندے پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک نصاب مقرر کیا ہے، تو جس پر قربانی واجب ہو گئی، اب قربانی واجب ہونے کے بعد وہ چھوڑ رہا، قربانی نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہماری مسجد میں آ کر، ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے،
یہ کتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے خاص طور پر قربانی جن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ بے قربانی کا نصاب وہی ہے جو عام طور پر صدقۃ الفطر کا نصاب ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی۔ چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں آج کل تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں، پیسہ جمع کیا ہوا ہم نے، تو اب یہ تیسری صورت ہوتی ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، نقدی رقم ہے، تو پھر اتنی ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ تقریباً آج جو ہے وہ نصاب ہے 1,74,000 احتیاطی طور پر، ویسے 75-76 ہزار بن رہا ہے، تو 1,74,000 روپے اگر کسی کے پاس موجود ہے، ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے دکان کے اندر مال رکھا ہوا ہے اور اس کی مالیت وہی 1,74,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں تو ہیں، یہ عام طور پر زکوٰۃ کا نصاب۔ ایک پانچویں چیز ہے، پانچویں چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر شرط ہوتی ہے پورا سال گزر جائے، لیکن قربانی کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ قربانی کے اندر یہ ہے کہ اگر عید کے 3 دنوں کے اندر 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا 1,74,000 کے برابر، تو اس پر قربانی واجب، سال گزرنا شرط نہیں ہے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے، وہاں پر زکوٰۃ کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ مال تجارت ہو، یا جو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے پلاٹ، ایک اس کا اپنا رہنے کا مکان ہے، دوسرا پلاٹ اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد صرف کرائے پر اس کو چڑھایا ہوا، اس کا کرایہ آتا ہے، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ضرورت سے زائد کسی کے پاس مکان ہوگا تو اس وقت اس کو پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ وہ مال تجارت ہو، لیکن قربانی کے اندر مال تجارت ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے، ایسے آدمی کو پر قربانی واجب ہو دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک موبائل وہ استعمال کا اس نے رکھا ہوا ہے وہ 15-20 ہزار والا، ایک موبائل اس نے 1,00,000 روپے کا رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، شوقیہ طور پر خرید کر رکھا ہے، لیپ ٹاپ خرید کے رکھا ہوا ہے، کمپیوٹر خرید کر رکھا ہوا ہے۔ ضرورت سے زائد چیزیں، ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے، ایسی چیز ہے تو ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت تو یہ ہے کہ موبائل آپ اس لیے رکھا ہے، کسی کا فون آ جائے، میسیج آ جائے، واٹس ایپ سن لیا، یہ ساری چیزیں وہ 15-20 ہزار کے موبائل میں بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو 1,00,000 کا موبائل رکھا ہے، یہ شوقیہ طور پر رکھا ہوا ہے، اس لیے ایسے آدمی کے اوپر اس کی قیمت ملا کر 1,74,000 بنتی ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر اہتمام کیا جائے، قربانی کو چھوڑا نہ جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ بڑا جانور ہے تو وہ کم از کم 1 حصہ ہونا چاہیے، 1 حصے سے کم میں قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر چھوٹا جانور ہے تو پھر ایک جانور وہ ایک کی طرف سے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو وہ ایک کی طرف سے ایک ہو۔ اور اگر بڑا جانور ہے جیسے کہ گائے ہے تو اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کم از کم 1 حصہ ہو، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یعنی 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی آدمی نے آدھا حصہ لے لیا اور آدھا کسی اور نے پیسے ملائے ہوئے، قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کم سے کم 7واں حصہ ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ قربانی کا خاص طور پر اہتمام کریں، انفرادی طور پر کر سکتے ہیں تو کریں، اگر انفرادی طور پر مشکل ہوتی ہے، مہنگا جانور مل رہا ہے، تو پھر اجتماعی قربانی کے اندر آپ حصہ ڈالیں۔ اجتماعی قربانی کے اندر آپ یہ کریں، کیوں اجتماعی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ ایک جانور کے اندر کم از کم 7، یہ زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہوں گے، اس سے کم اگر 6 ہو جاتے ہیں، 5 ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے اندر اگر بڑا جانور خرید کے لے کر آئے ہیں، اس کے اندر کوئی آدمی عقیقے کا حصہ بھی رکھ لیتا ہے، تب بھی صحیح ہے، عقیقے کی نیت سے صحیح ہو۔ لیکن بس ایک چیز یاد رکھنا، جس طرح عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال حلال دیا جائے، مال حلال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے قربانی خریدنے کے لیے جانور حلال ہونا چاہیے، نیت آپ کی ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اللہ کیا ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔